خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں urdupoint.com اور پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان میں بہت کامن ہے اور تقریباً ہر شخص 50 اور 40 سال کی عمر کے بعد اس کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ ہے ہڈیوں اور جوڑوں کا درد۔ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ماہر امراض ہڈی و جوڑ، پروفیسر آف آرتھوپیڈکس، پروفیسر ڈاکٹر راشد سعید۔ پروفیسر صاحب نے لندن سے UK سے 5 سال اسپیشلائزیشن کی، وہاں کام کیا اور اب پاکستان میں جناح ہسپتال میں پروفیسر آف آرتھوپیڈکس ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پروفیسر، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جوڑوں کا درد تقریباً ہر دوسرے شخص کو اس کی شکایت ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کون سا جوڑ ہے جو سب سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں مرض میں؟ شکریہ۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کامن چیز ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے، جس میں کہ گھٹنے کا درد، ہپ جوائنٹ کا درد، ہاتھوں کے درد، کونی، بازو، یہ سارے درد شامل ہیں۔ جبکہ اس سے کم جو ہے وہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، جس میں کہ ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور اس میں گھٹنے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کی علامات ذرا مختلف ہوتی ہیں کہ وہ مریض صبح سو کے اٹھتا ہو تو ہاتھوں کی، پاؤں کی چھوٹے جوڑ جو ہیں ان میں سویلنگ ہوتی ہے اور وہ اکڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جو کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ان میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن مریض جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو جوڑ اکڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ان میں سٹفنس ہوتی ہے۔ جو آپ نے بتایا کہ سب سے کامن ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آسٹیو آرتھرائٹس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس، دوسرے کو کہتے ہیں سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس۔ پرائمری جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اس میں جو اندر جوڑوں کے اندر ایک نرم ہڈی ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے اور جو سخت ہڈی ہوتی ہے وہ آپس میں رگڑ کھاتی ہے، اس کی وجہ سے درد ہوتی ہے۔ جبکہ سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس جو ہوتا ہے وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے جوڑ کو نقصان پہنچتا ہے اور اس نقصان کے بعد پھر اندر سے نرم ہڈی ڈیمیج ہوتی ہے اور پھر وہ درد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اس کا علاج دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، تو اس میں علاج کے مختلف مراحل ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو اویلیبل آپشنز ہیں علاج کے، چونکہ لوگ بہت عرصہ دوائی کھاتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو تشخیص ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ تشخیص ہے کہ یہ کس طرح کا جوڑوں کا درد ہے۔ اس میں پہلے آپ کو ساری وجوہات دیکھنی ہے۔ مریض کی عمر بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس تو نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہیں وائٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ سکن کے ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر وہ ہوں تو پہلے آپ ان کا علاج کریں تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ 40-50 سال کی عمر میں جا کے ہلکی سی تکلیف شروع ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس کو آسٹیو آرتھرائٹس بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلے اس کے آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں، وائٹامن ڈی کا لیول کروائیں۔ کئی دفعہ تو وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو ہمارے جو ایڈلٹس ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کے انجیکشنز ان کو لگائیں یا وہ پیے بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 سے 3 مہینے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ وائٹامن ڈی کی جو کمی تھی وہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر پوری ہو گئی ہے تو ان کے زیادہ تر جو ہیں دردیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، آپ اپنی ینگ جنریشن کو یہ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جی ایکسرسائز کریں، ورزشیں جو ہیں اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، تو اس سے بھی جوڑوں کی دردیں کم ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے، آپ ان کو ڈائٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریس کریں کہ یہ جو فیزی ڈرنکس ہیں جس میں کوکا کولا اور 7 اپ اور اس طرح کی گیس والے جو ڈرنکس ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، تاکہ ان کو بھی اوائڈ کیا جا سکے۔ یعنی یہ جو آج کل کلچر بہت عام ہے، اس کی وجہ سے جوڑوں کا درد، اس کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ، ہڈیوں کا وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہڈیوں کا درد ہے نا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ینگ جنریشن میں کامن ہے۔
اچھا، اب آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ینگ کے بعد آ جاتا ہے 40 سے 50 سال کی عمر میں کن کو زیادہ درد ہوتا ہے. اس میں ایک تو آ جاتا ہے کہ آپ نے وائٹامن ڈی کا لیولز پورا کریں, ان کو ایڈوائز کریں کہ سیر کریں, ایکسرسائزز کریں جو اپنی لائف کو ایکٹیو بنائیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ساری اگر ڈائٹری جو ہے اس میں دودھ پینا, دہی کا استعمال جو ہے, چیز استعمال کریں بچے, اس سے بھی بہت بہتری ہوتی ہے. اب 40-50 کے بعد جو دردیں ہوتی ہیں اس کی وجوہات مختلف ہیں. اس میں جو ہے وہ جیسے کہ ہماری ڈھلتی عمر کے ساتھ بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جسم میں جھریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں پوری باڈی میں ہوتی ہیں. تو اس میں جوائنٹ بھی اسی میں شامل ہیں. اور جو ہپ جوائنٹ اور نی جوائنٹ ہے یہ ہیں ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ان کو کہتے ہیں, کیونکہ ہماری باڈی کا وزن سارا ان جوڑوں پہ آتا ہے. تو یہ زیادہ گھس جاتے ہیں اندر سے. ان کے اندر جو ہے وہ خلا جو اگر آپ ایکس رے دیکھیں تو خلا کم ہو جاتا ہے, گیپ کم ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اندر کی نرم ہڈی ہے وہ گھس گئی ہے, اور جب وہ اندر کی نرم ہڈی گھس جاتی ہے تو وہ سخت ہڈی آپس میں رگڑ کھاتی ہے. اس کی وجہ سے شدید دردیں ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جوڑ ٹیڑھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک ڈسیبلٹی بن جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ زیادہ کامن ہے 40-50 کے بعد جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور 60-70 پہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے پھر ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو علاج کیا جاتا ہے. پروفیسر صاحب اگر ہم نی جوائنٹ پہ جو گھٹنا جس کی درد بہت زیادہ ہے ہمارے مریضوں میں اس پہ فوکس کریں تو اس کے علاج کے طریقے ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. اگر سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ وجوہات کیا ہیں. اگر ہم نے دیکھ لیا جی آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو ہم نے پہلے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, پھر ہم گھٹنے کی طرف آئیں گے. اس میں سب سے پہلے ہمیں ورزشیں کرنی ہے کہ جس سے کہ پٹھے مضبوط ہوں ٹانگوں کے. وہ آپ کے پٹھے جو ہے وہ جوڑوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی دردیں کم ہوتی ہیں. یہ ہے بالکل شروع کی علامات جس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. پھر آپ نے ان کی ڈائٹ میں جو بہتری لانی ہے, دودھ دہی چیز کا استعمال کریں, وہ جو ہے اس سے واک کرنے سے بھی یہ بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی ان کو ادویات دیتے ہیں جو کہ پیراسٹامول یا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جس سے کہ دردیں کم ہوتی ہیں ان کی, لیکن یہ ساری وقتی طور پہ ہیں. جب یہ زیادہ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس آسٹیو آرتھرائٹس, تو ایڈوانس آسٹیو آرتھرائٹس میں جو ہے نا وہ ہم شروع کرتے ہیں پھر دوائیوں کے ساتھ انجیکشنز لگانے شروع کرتے ہیں. اور انجیکشن میں جو گھٹنوں میں ہے ہم اسٹیرائڈ کا ٹیکہ بالکل کوشش کرتے ہیں کہ نہ لگائیں, اور ہم ایڈوائز نہیں کرتے کہ مریض جو ہے گھٹنے میں اسٹیرائڈ کا ٹیکہ لگائے, کیونکہ اس کا وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں لانگ ٹرم میں وہ نقصان کرتا ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس کو بڑھا دیتا ہے کم کرنے کی بجائے. تو بعض لوگ تو بہت لمبا عرصہ مختلف وقفوں کے بعد یہ ٹیکے لگواتے ہیں, وہ بالکل اس کے کوئی نقصانات کیا ہیں؟ اس سے جو ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس بڑھ جاتا ہے کم ہونے کی بجائے, لیکن وقتی طور پہ درد کنٹرول ہو جاتی ہے جس سے کہ مریض بہتر محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے مفید ہے. اس کی بجائے اب وہ جیل انجیکشنز ہیں جن کو ہیلگون کہتے ہیں, مختلف ناموں سے جیلز آ رہی ہیں, اور اس میں اب انہوں نے اس کے ساتھ بھی کچھ لوکل اینستھیٹکس ایڈ کرنے شروع کر دی ہیں. تو وہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے وہ تھوڑا سا اندر سے لوبریکیشن بہتر ہو جاتی ہے. کچھ وہ ری جنریشن کرتے ہیں کارٹلیج کا جو کہ نرم ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے کچھ اچھا عرصہ گزر جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور ٹریٹمنٹ آ گئی ہے, اس کو ہم PRP کہتے ہیں, وہ ہے پلازما رچ پروٹینز. اس میں آپ ہی کا بلڈ لیا جاتا ہے, اس بلڈ کو لیبارٹری میں سے جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے ریڈ سیلز وائٹ سیلز کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے, پلازما کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے. تو وہ پلازما جو ہے وہ جوائنٹ میں انجیکٹ کیا جاتا ہے, تو اس سے بھی کافی ری جنریشن کارٹلیج کی ہوتی ہے. اور یہ جو PRP ہے اس کا کوئی نقصان ہے؟ نہیں, اس کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی, لیکن یہ ہے کہ جو بلڈ ہم نے لینا ہے وہ مریض کا ہی لینا ہے. تقریباً ایک ٹیکے کے لیے ہمیں 25 سے 30 ml بلڈ لینا پڑتا ہے, تو اس کا جو پلازما ہوا ہے تقریباً 10 ml کے قریب بنتا ہے, تو وہ ہم ایک جوڑ میں لگا دیتے ہیں. اور یہ کم از کم 2-3-4 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں, صرف ایک سے ٹھیک نہیں ہوتا. اور اس کا جو ہے نا فوری طور پہ اتنا اثر نہیں ہوتا, کچھ عرصے کے بعد بہتری نمودار ہوتی ہے,
تو کچھ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں انجیکشن لگاتے ہی اب میں بہتر ہو جاؤں، تو اس میں ان کو بتانا پڑتا ہے، مریض کو کونسل کرنا پڑتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، تو انتظار کے بعد کافی حد تک ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد تیسری سٹیج آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ایک تو ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پورا جوڑ خراب ہو گیا ہے یا آدھا جوڑ خراب ہوا ہے، لیکن ہم جو کرتے ہیں جب اس کا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ، تبدیل کر دیا جاتا ہے، بالکل، اس میں ہم پورا جوڑ تبدیل کر دیتے ہیں جو کہ سٹیل اور پولی ایتھلین ہوتا ہے اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جوڑ باہر سے منگوائے جاتے ہیں جو کہ مختلف انگلینڈ سے اور یورپ سے اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ سے آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ نیا جوڑ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جو ہے اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ تقریباً 20 سال کے قریب لائف ہے اس جوڑ کی، اور وہ 20 سال جو تبدیل شدہ جوڑ ہے وہ 20 سال تک چل جاتا ہے، وہ 20 سال تک نکل جاتے ہیں اس سے، اور اگر کوئی بہت ہی اس کو انسٹرکشنز کے مطابق نہ بہت زیادہ اوور ایکسیسو یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا کم عرصہ کر لیں، 18 سال کر لیں، لیکن ان کا جو لائف ہے وہ تقریباً 20 سال ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن کی اپنی جو تکلیف ہے، اپنی کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہم نے ابھی تک پچھلے 2 سال میں جو ہے اپنے ہاسپٹل میں تقریباً 300 جوڑ بدل چکے ہیں، نی اور ہپ جوائنٹس، جو کہ کولے کے بھی، یعنی کولے کا بھی، اور الحمدللہ ہمارے اچھے ریزلٹس ہیں، کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ روکنا پڑا ہو پروسیجر۔ چونکہ بہت سارے مریض جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی علاج آپ کریں جوڑ ہم تبدیل نہیں کروائیں گے، وہ ایک خوف ہے لوگوں کے، ایک خوف ہے کہ آپریشن بڑا ہے، اس میں آپ کو کچھ دن تکلیف میں بھی گزارنے پڑتے ہیں جیسے کہ ہر آپریشن کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فزیو تھراپی، اور تقریباً مریض جو ہے 3-4 مہینے کے بعد آ کے کہتے ہیں جی ہمارا دوسرا جوڑ بھی بدل دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ ایسے چلتے پھرتے ہیں کہ ان کو جیسے جوڑوں کی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ کہ اپنے روزمرہ کے کام جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نماز آپ زمین پہ نہیں پڑھیں گے، نماز کے لیے کرسی استعمال کرنی پڑے گی، تو وہ یہی بتاتے ہیں جی کہ کرسی تو ہم پہلے بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ درد اتنی ہے ہم زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر لوگوں میں آگاہی کی جائے تو اس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے رزلٹس بہت اچھے ہیں۔ اچھا، آپ نے جس طرح بتایا کہ کچھ انسٹرکشنز اگر لوگ فالو کریں تو وہ لمبے عرصے تک ان کا جوڑ چلتا ہے، انسٹرکشنز کیا ہیں خاص؟ اس میں خاص طور پہ ہم جو منع کرتے ہیں نا، ایک تو زمین پہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ جب آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں تو جوائنٹ پہ بہت زیادہ سٹریس پڑتی ہے، تو اس کا جو اندر والا پولی ایتھلین ہوتا ہے اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم سیڑھیاں جب اترتے اور چڑھتے ہیں اس سے بہت زیادہ سٹریس گھٹنوں پہ آتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم استعمال کریں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل استعمال نہ کریں، کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ 10 دفعہ سیڑھیاں چڑھتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ 10 دفعہ کی بجائے 1 دفعہ وہ کام کر لیں اور 1 دفعہ کام کر کے نیچے آ جائیں، اس کی بجائے کہ آپ 10 دفعہ اوپر چڑھیں اور نیچے آئیں تو اس پہ سٹریس پڑتی ہے۔ واک آپ کر سکتے ہیں، اور لوگ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد ان کی لائف تقریباً نارمل ہو جاتی ہے، جو کہ ایک 60 ایئرز اولڈ یا 70 ایئرز اولڈ بندہ اپنی روٹین میں کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، جو طریقے آپ نے بتائے ہیں یہ باہر دستیاب ہیں؟ پاکستان میں بھی سارے دستیاب ہیں؟ یہ سارے پاکستان میں دستیاب، اور آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم سارے جوڑ بدل رہے ہیں، ہم نے شولڈر بھی، ایلبو بھی چینج کیا ہے، ہم نے یہ ہپ اور نی تو بہت زیادہ چینج کیا ہے، کیونکہ یہ ان پہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہے، ان میں ڈیمیج سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو نی جوائنٹ اینڈ ہپ جوائنٹ، اور اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب آپ چلتے پھرتے ہیں، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ سٹک لے کے چل رہے ہیں، لنگڑا کے چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر راشد سعید،
प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा कि मुनासिब खुराक और मुनासिब वर्जिश के साथ आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।